مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 101 آیت ہے، یہ 101، اور یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہا ہے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ ابھی ترجمہ پڑھوں گا انشاءاللہ میں۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کی بات ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں اس طریقے سے۔ پس جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کی درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا اور نہ ہی وہ ہم سوال کریں گے، یا اللہ۔ تو جب لوگ اٹھیں گے جب، تو ان میں نہ کوئی رشتہ باقی رہے گا، نہ وہ آپس میں کوئی سوال کریں گے۔ میزان نے اس کو بڑے خوبصورتی سمجھایا کہ ایسا کیوں ہوگا، لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے جب ایک دم اٹھ کے جائیں گے، تو سوشل ٹائز نہیں رہیں گے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں سوشل ٹائز ہیں، تعلقات ہیں۔ کیوں ہیں؟ آپ ہائے ہیلو کرتے، کسی سے سلام دعا کرتے، کائے کے لیے؟ آپ کو کچھ فائدہ چاہیے، آپ کو کچھ بینیفٹ چاہیے، اس لیے آپ کرتے نا، تاکہ میں کچھ بات کروں گا، کچھ سوال کروں گا تو کچھ میرا فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دوست، آپ سے کچھ آپ کا فائدہ چھپا رہتا ہے، اس لیے آپ اسے تعلق رکھتے ہو۔ وہ یہ ہے زندگی، اس طریقے کی ہے۔ قیامت میں جب آپ اٹھو گے تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ ملنے ہی نہیں والا آپ کو، تو آپ کسی سے بات نہیں کرو گے، کیونکہ آپ اپنی فکر میں لگے رہو گے، کیونکہ اس دن کچھ عمل تو ہے ہی نہیں نا، صرف جزا اور سزا ہے۔ جب جزا اور سزا ہے تو پھر بات چیت کائی کی ہے؟ آپ کو کسی سے کچھ فائدہ ایک دھیلے کا نہیں مل رہا ہے تو آپ کیوں بات کرو کسی سے، اور آپ اپنی فکر میں لگے رہو گے۔ ہاں آگے جا کے پھر کچھ قرآن میں آیتیں ہیں کہ پھر بعض لوگ آگے بڑھ کے بعضوں سے بات کریں گے، قرآن میں اسی آیتیں ہیں۔ وہ جو آیتیں آئی ہیں اس کے بارے میں کہا گیا میزان میں کہ وہ آیتیں جب ہیں جب اہل جنت جنت چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر بات چیت ہوں گی آپس میں۔ لیکن اس وقت جب سور پھونکا جائے گا اور جب لوگ جائیں گے حساب کے لیے تو کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، سب ٹینشن میں رہیں گے، اپنے اپنے سب پریشان رہیں گے۔ تو اس بارے میں ایک چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا اسماعیل تھا، اور جو وہ اچھی طرح سے چوتھے امام سے واقف تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک رات امام گریہ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں کعبے کے سامنے، رات میں طواف کرتے اور گریہ کرتے کرتے غش کھا رہے ہیں، اور مولا کی ایک لمبی دعا ہے اللہ کے سامنے، اور اس دعا کے اندر مولا گریہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص نے دیکھا کہ پھر مولا غش کھا کے زمین پہ گر گئے، تو اس شخص نے، اسماعیل نے، مولا کو کہ سر کو اپنی گود میں رکھا اور پانی چھڑکا، تو مولا ہوش میں آیا، تو مولا سے کہا کہ آپ اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ اتنا کائے کا گریہ ہے؟ آپ کے بارے میں تو آئے تطہیر آ چکی ہے، آپ کے بارے میں تو آئے تطہیر آ چکی ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جو اس کی اطاعت کرے، بھلے ہی وہ کوئی غلام ہو ابیسینیا کا، اور اس نے دوزخ بنائی ہے کسی کے لیے جو اس کی حکموں کی خلاف ورزی کرے، بھلے ہی وہ قریش کا شہزادہ ہو۔ مولا نے فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریق سے دین کو بتایا۔ پھر اس کے بعد مولا نے یہ آیت قرآن کی پڑھی کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ رشتے اور یہ سب نعتیں جو ہیں نا، یہ سب اس دنیا کے ہیں، آخرت کا کوئی رشتہ و ناطہ نہیں ہے۔ بھلے آپ قریش کے بھی ہو، لیکن اگر آپ کے اعمال بد ہیں اور کوئی ابیسینیا کا غلام ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، صرف اس کے لیے جنت ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں دوسری بھی ہے حدیث، سرکار کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر خون کا رشتہ اور شادی اور عقد کا رشتہ کٹ جائے گا قیامت کے دن، سوائے میرے خون کے اور شادی کے رشتوں سے، باقی سب رشتے کٹ جائیں گے۔ اب ایک طرف تو چوتھے ماہ میں سے کہہ رہے ہوں، پھر سرکار کی حدیث اس طریقے سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میزان نے اس کو بڑے خوبصورتی سمجھایا کہ اس حدیث سے، سرکار کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان کے خون کا رشتہ، ان کے عقد کا رشتہ کے علاوہ سارے رشتے اس لیے کٹ جائیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا
ان لوگوں پہ جن کے تعلقات سرکار سے خون سے ہیں، عقد کے رشتے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر ایک خاص فضل کرتا ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ اچھے عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اچھے عمل کرتے ہیں، جس سے وہ آخرت میں ان کو زیادہ اجر ملتا ہے، اور ان کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو یہیں نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور کرواتا ہے۔ آج آپ دیکھو کتنے سعادت ہیں جو اتنے بڑے بڑے درجات پہ فائز ہیں علم میں، تقویٰ میں، کیونکہ سرکار سے ان کی نسبت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کی دنیا مدد کرتا ہے، جب اس دنیا میں مدد ہوتی ہے تو پھر آخرت میں بھی مدد ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا اس دن قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہونے والوں افراد میں سے ہوں گے، اور جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو فکر رہے گی، اس لیے کوئی کسی سے بات کرے گا، سب کے عمل تو تلنے والے ہوں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں اور گریہ کیا کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ کیسا ہوگا، کیونکہ پھر یہ ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں، کوئی ویئنگ بیلنس تو ہے نہیں وہاں، بھائی اعمال کوئی ویٹ میں تھوڑی ہوتے ہیں، کیجیز میں کوئی تھوڑی ہوتی ہے، ایک بیلنس لگا دیا تو پھر کیسے تولے جائیں گے اعمال۔ تو یہ میزان نے کہا ہے، اور دوسرے بھی تفاسیر میں ہی کہا گیا کہ ائمہ طاہرین کے اعمال کو اسٹینڈرڈ بنایا جائے گا، خصوصاً مولا متقیان کے اعمال کو اور دیگر ائمہ کے، اور ان کے حساب سے ہمارے عملوں کو تولا جائے گا۔ اب دیکھیں گے اپنے عمل کتنے کمزور ہیں، ہاں کتنے کمزور عمل ہیں اپنے، دیکھیں مولا متقیان کا عمل کتنے کمزور ہمارے عمل ہے۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں آسمان سے اور گریہ کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی صدقہ دو، کیونکہ ہمارے عمل بہت کمزور ہیں، ہم سب کے عمل بہت کمزور ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم شیعان حیدر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل کتنے کمزور ہیں، اور ان کو بنایا جائے گا میزان کہ دیکھیں یہ تو عمل تھے تمہارے ائمہ کے اور تمہارے عمل کیسے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جتنی حیات بچی اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بہترین عمل کریں، قرآن سے منسلک رہیں، اللہ کی حکم کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ اعمال کا تلنا حق ہے۔ پھر جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کے لیے کیا کہا گیا ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے، اور اس کو میں تھوڑا کھول کے سمجھاؤں گا۔ پہلے تو میں اس آیت کا ترجمہ جو سادہ ترجمہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں جو لکھا ہوا ہے قرآن کے ترجمے میں، پھر اس کو میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ تلفح وجوہہم نار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بدصورت ہوں گے۔ یہ کرا گیا ترجمہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن جو میزان نے کہا بڑا کھل کے بتایا۔ تلفحو میں کیا ہے، لفظ آیا لحف، نہیں لفظ آیا لفح کا مطلب ہوتا ہے کہ تلوار کا پڑھنا۔ کون سی تلوار؟ یہ سمبولک ورڈ ہے، مطلب جب گرمی کی تلوار پڑتی ہے نا اس طرح سے تلوار پڑے گی گرمی کی جہنم کے اندر۔ تو اللہ نے کہا تلفح وجوہہم نار، مطلب گرمی کی چپٹ لپٹ اتنی زور کی ہوگی کہ چہرے بگڑ جائیں گے۔ جب چہرے بگڑ جائیں گے تو ہم فیہا کالحون، اس میں کیا لگا ہے کالحون۔ تو یہ جو لفظ آیا کالحون سے مراد ہے کہ اس طرح مسکرانا، اس طرح کر کے مسکرانا، دانت دکھتے نا، دانت دکھتے ہیں جیسے ایسے مسکراتا ہے انسان، ایسے چہرے ہو جائیں گے۔ ایسے کیوں ہو جائیں گے؟ آپ سن کے آپ بھی خوفزدہ ہوں گے انشاءاللہ۔ کہا کہ جب چہرہ بگڑے گا آگ میں تو ایسے دانت اس لیے دکھیں گے کہ چہرہ کھنچ جائے گا اور ہونٹ کھل جائیں گے۔ کالے ہون اس کو کہتے ہیں، ہونٹ کو کھل جانا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہو نا کہ جب دمبے کا یا بھیڑ کا سر بھونا جاتا ہے تو اس کا دانت دکھنا شروع ہو جاتے ہیں،
کیونکہ اس کے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں. کالے ہوں سے مطلب ہے کہ جہنم کے دانت دکھیں گے کیونکہ ان کے ہونٹ پیچھے چلے جائیں گے. ہم کو اللہ نے ڈرایا ہے کہ کتنا سخت عذاب ہوگا. دانت دکھیں گے, ہونٹ پیچھے چلے جائیں گے, چہرہ بگڑ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے, قرآن سمجھے ہم. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے. ان سے کہے گا جہنمیوں سے, کیا تم میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی کہ تم اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ تو پھر کیا کہیں گے جہنمی؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے. بدبختی غالب آ گئی تھی, اس سے کیا مراد ہے؟ میزان نے سمجھایا اس کو. کیا کہیں گے لوگ کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. وہ کہیں گے جب جواب دیں گے, جب اتنا عذاب اتنا آئے گا اور چہرے بگڑ جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ بدبختی غالب آ گئی تھی. بدبختی کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی روح, میزان نے کہا کہ اچھی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی روح اچھی ہوتی ہے نا, پاک روح آتی ہے. اس کے بعد اس میں دو طرح کے کردار ہوتے ہیں شخص کے اندر, یا تو اس میں نیک بختی بھی رہتی ہے اور بدبختی بھی رہتی ہے انسان کے اندر. اگر نیک بختی دب گئی اور بدبختی کی عادت پڑ گئی تو وہ بدبختی کیا کرتی ہے کہ اس روح پہ غالب آ جاتی ہے اور اس کو بدبخت بنا دیتی ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ رب, وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی جو عادت پڑ جاتی ہے بدبختیوں کی 24 گھنٹے, اللہ اس کو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے. اب اس کے بعد کیا کہیں گے وہ؟ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پھر کیا کہیں گے؟ پروردگار ہمیں باہر نکال لے, پھر اگر ہم دوبارہ وہی عمل کریں تو ہم ظالم ہوں گے. پھر کیا کہیں گے؟ بڑا خوبصورت میزان نے اس کا ذکر کرا. کیا کہیں گے؟ جب پہلے تو کہیں گے ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی, ہم ظالم تھے. پھر کیا, اب تو ہم کو نکال لیں یہاں سے, مطلب جہنم سے نکال لے. اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو پھر ہم واقعی ظالم ہیں. ایک بار اور چانس دے دیں, ایک بار اور چانس دے دیں. تو مومن میں اور کافر میں ہی فرق ہوتا ہے. مومن اس دنیا کے اندر یہ بات کرتا ہے جو کافر جہنم میں بات کریں گے. مومن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم تیری تو اللہ بخشتا ہے, توبہ بھی کے دروازے کھولتا ہے. یہ کفار لوگ جہنم میں جا کے توبہ کریں گے, استغفار کریں گے. تو کیا اللہ نے پھر کہیں گے اللہ سے, پھر جھوٹ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو اس دنیا میں, اچھا نکالنے سے کیا مراد ہے؟ میزان نے کہا نکال کیا, صرف جہنم سے نکال لے یہ مراد ہے کیا؟ نہیں, میزان نے کہا یہ مراد نہیں. مراد ہے کہ تو کیا دنیا میں واپس بھیج دے, تو ہم کو واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو وہ کیا ہے کہ ان سے عمل ہوگا نہیں. بڑی اچھی اس کا ڈسکشن ہے کہ ان سے عمل ہوگا نہیں, کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر اللہ واپس دنیا میں بھیجے گا تو اسی طرح سے پھر ان کے پاس فری ویل ہوگی جو ابھی ہے, پھر امتحان میں مبتلا ہو جائیں گے, وہ پھر وہی حرکتیں کریں گے. ابھی تو کیا ہے جہنم میں کہ جبر کی حالت میں کوئی ان کے پاس چوائس نہیں ہے, پھر فری ویل آئے گی, پھر وہی حرکتیں کریں گے. اب چونکہ دنیا میں ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے, بدبختی چھائی ہوئی تھی, تو وہی جھوٹ بولنے کی عادت وہاں بھی دکھائیں گے اپنی, بولیں گے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں. وہی جھوٹ کی عادت ہے جو کہ ان کے ٹریٹس تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مومن ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں اپنے آپ سے کہ ہم بہت پاک ہیں اور پاکیزہ ہیں. کم سے کم ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو ہمارے گناہوں کا ہم اعتراف کریں اللہ سے ایمانداری کے ساتھ. دنیا کے سامنے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے سامنے تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو اعتراف کریں ہم, تاکہ کچھ ہماری اصلاح ہو. جب یہ کہیں گے تو اللہ کیا کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. تو اس کے اندر لگایا اقصا, قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون, اور اس کا ترجمہ جو ہے قرآن میں پہلے میں بتاؤں گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے.
کہے گا کہ تم دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے کچھ نہ کہو. جب یہ ایسا کہیں گے تو اللہ کی آواز یہ آئے گی قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون. تو یہ جو لفظ آیا ہے اقصا سے بنا ہے, قال اخسؤ اقصا سے بنا ہے. تو یہ اقصا کس کو بولتے ہیں؟ جب کا اس کا جو مطلب ہے جا اقصا مطلب جا, کس کو بولتے ہیں؟ کتے کو. جب کتے کو بھوکتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ جا, گو اوے. وہ کہتے ہیں اخسؤ اقصؤ جب بولتے ہیں جو کتے کو دھتکارتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہ قال اخسؤ فیہا, اس طرح اللہ تعالیٰ دھتکارے گا لوگوں کو. اس طریقے سے اللہ جواب دے گا قال اخسؤ فیہا, جب کتے کو دھتکارتے ہیں اس طرح اللہ دھتکارے گا. کیا کہے گا؟ فیہا ولا تکلمون, تم یہاں سے نکلو, مطلب مجھ سے بات مت کرو. اللہ دھتکارے گا اور مجھ سے بات مت کرو. یہ حالت ہونے والی ہے جہنم کی, یہ حالت ہونے والی. تو اس کے اندر اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم کو خدا سے خوف کرنا چاہیے. لب لباب یہ ہے کہ ہماری رشتہ داریاں بس میں ختم ہو جائیں گی قیامت دن, اور ہم کو نامہ اعمال میں اگر ہمارے نیک عمل بھاری ہوں گے تو ہم جنت جائیں گے, اور نیک عمل ہلکے ہوں تو جہنم میں جائیں گے. ہمارے اعمالوں کو ائمہ تحریم کے عملوں کے سامنے دیکھا جائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم خوف خدا کریں. ابھی میں نے آپ کو جس طرح سے ذکر کر دیا چوتھے امام کس طرح سے گریا کر رہے تھے رات میں. تو کچھ حدیثیں ہیں اللہ سے خوف کے بارے میں. سرکار فرماتے ہیں کہ 2 طرح کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں اور خوف میں روتی ہے, اور دوسری آنکھ وہ جو کہ اللہ کی آنکھ میں یاد میں سوتی نہیں ہے. 2 آنکھیں دوزخ سے بچ جائیں گی. کون سی 2 آنکھیں بچ جائیں گی؟ سرکار فرماتے ہیں ایک تو وہ جو روتی ہے اللہ کی یاد میں خوف میں, دوسری جو سوتی نہیں ہے. ایک وہ آنکھ. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرے. سب سے زیادہ جو خوف کرے وہ بہترین انسان اللہ کے. اگر سرکار پھر فرماتے ہیں اگر تم خدا سے ایسے ڈرو گے جو ڈرنے کا حق ہے, تو تم کو اس طرح کا علم ملے گا جو تم کو ہر چیز کو واضح کر دے گا, تو تم پھر جاہل نہ رہو گے. اور پھر تم اللہ کو اس طرح جانو گے جس طرح اس کو جاننے کا حق ہے. اور تم جب ایسا کرو گے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ تک ہل جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے علماء کو جن کی دعاؤں سے پہاڑ ہل گئے. امام خمینی کو دیکھا کہ جس طرح انہوں نے دعا کری اس طرح سے انہوں نے کیسے پہاڑ ہلائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے اللہ سے اس طریقے سے ڈرتا ہے کہ گویا وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے, اور اللہ سے اس طریقے سے وہ اللہ پہ یقین کرتا ہے, توکل کرتا ہے کہ وہ ایک جنت کے ایک فردوں میں سے ایک فرد ہے. تو دونوں طرح سے مومن رہتا ہے. خوف اس کو اتنا رہتا ہے کہ آگ میں گرنے والا, امید اللہ سے اتنی رہتی ہے کہ وہ جنت کی فردوں میں سے ایک فرد ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. انہ کان فریق من عبادی یقولوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا پروردگار ہم ایمان لے آئے, تو ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما, تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تم ان کا مذاق اڑانے لگتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے میری یاد سے تمہیں غافل کر دیا, تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ اس طرح سے کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اللہ دھتکارے گا, پھر اس کے بعد اللہ کہے گا کہ میرے بندوں میں سے گروہ تھا. مومنین کی بات کرے اللہ. مومن جو ہیں کہ وہ جو تھے جو کیا کہا کرتے اللہ سے کہ ربنا آمنا, ہم ایمان لیا, ہم کو بخش دے, ہم پر رحم کر, اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا. تو اللہ کہتا کہ یہ جب ایسا کہا کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے,
اور تم ان کے مذاق اڑانے میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ تم سب بھول جایا کرتے تھے، اور اتنا مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ تم میری یاد میں بھول جاتے تھے، کیونکہ تم کو فکر ہی نہیں تھی کچھ۔ آج دیکھیں دنیا کا میڈیا کیا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، کارٹون بناؤ سرکار کے خلاف، ہے نا، حسد میں جلد میں سرکار کا کارٹون بنا رہے ہیں، اسلام کو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں، کوئی حجاب کر رہا تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی داڑھی رکھا تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تم اسی میں لگے رہے، بس یہاں تک کہ تم میری یاد بھول گئے، میں ریسرچ کرنا بھول گئے، حق کیا ہے، دین کیا ہے، سب بھول گئے تم۔ تو یہ حق ہے، آج لوگوں میں حسد اتنی ہے اسلام کی کہ شیطان ان کو برگلاتا ہے کس طریقے سے مذاق اڑاؤ ان کا۔ یہ ایام ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے، تو میں کچھ عرض کرتا ہوں مولا کے بارے میں کہ 7 سال کی عمر میں مولا امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اتنے چھوٹے تھے، ہم آل محمد پہ درود تو بھیجتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، باور نہیں کرتے آل محمد پہ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 7 برس کی عمر میں اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کرا، اور 25 برس کی عمر میں ان کو شہادت دی۔ آپ دیکھیں گے ان کا مقام کیا اللہ کے پاس، کہ ان کا پیمانہ 25 میں پورا کر دیا اللہ نے، 7 برس کی عمر میں ان کو امامت کے منصب پر فائز کرا۔ کوئی جاہل بولے گا ارے کر دیا تو کر دیا، یہ تم کہتے ہو کہ منصب پہ فائز کرا، تو اس کا میں جواب دیتا ہوں، جب 7 سال کی عمر میں وہ منصب پہ فائز ہوئے تھے تو اس وقت شیعت میں بڑے بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، کیونکہ اس وقت تک تو امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام نے اپنے کئی جو طلباء تھے ان کو دین دیا تھا، فقیہ تھے، مطلب بصرہ میں، کوفہ میں بڑے بڑے عالم دین تھے شیعہ فقہ کے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ 7 سال کا امام آیا ہے تو ان کے بھی ایمان ڈولنے لگے۔ سن لیں سب، جو جہاں جہاں یہ ویڈیو جا رہا ہے ان کے بھی ایمان ڈولنے لگے کہ یہ کیا ہے بھائی۔ سب گئے مولا کے پاس، سن لیں سب، یہ ہوتا ہے آل محمد، یہ ہوتا ہے موضوع۔ ہم ہمیشہ اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ صاحب نے مریم گہوارے میں بولے تھے نا، یہ موضوع دیکھیں آپ، ہم فکر کم کرتے ہیں، ہم غور فکر کم کرتے ہیں۔ 7 سال کے امام سے 30,000 سوال کیے گئے، 30,000، کئی دن رہے وہ علماء، 30,000 سوالوں کے جواب دیے انہوں نے۔ اس سے بڑا کوئی موضوع ہوگا کیا؟ اس کو کہتے ہیں اہل بیت کے امام، جن کو کہ اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ ہم جتنا شکر کریں اللہ کا ہے وہ کم ہے کہ ہم اہل بیت کے اماموں سے منسلک ہیں، جن کو کہ اللہ نے علم دیا کہ 30,000 سوالوں کے جواب دیے۔ پھر یحییٰ بن اکتم جو کہ چیف جسٹس تھا عباسی کورٹ کا، کون عباسی کورٹ؟ جو عباسی خلافت جو کہ ورلڈ کی سپر پاور تھی، ان کا بیسٹ عالم تھا، ہسٹری میں ڈاکیومنٹڈ ہے، بیسٹ عالم تھا نا یحییٰ بن اکتم۔ اس سے سوال کرے تھے، وقت نہیں بتانے کا کہ کیا سوال تو کیا جواب دی، لیکن وہ حیران ہو گیا۔ یہ علم تھا، یہ آل محمد میں درود کا یہ مطلب ہے۔ جب آل محمد درود پڑھتے ہیں آپ صلوات میں تو آپ درود بھیجتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام پہ، اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرا تھا، ان کو یہ علم تھا 7 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ کا ان پر لطف تھا۔ آیت تطہیر کے حقدار تھے وہ، طہارت کے حقدار تھے وہ۔ تو جب جد ایسے ہیں تو ان کا پوتا کیسا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ پھر میں مسلمانوں سے کہتا ہوں امام مہدی کے بارے میں، کیوں شک کرتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اور زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنی کیا جہالت ہے؟ ایک طرف تو مسلمان یہ بولتے ہیں الیاس زندہ ہے، خضر زندہ ہے، بولتے ہیں نا، عیسیٰ زندہ ہے، پھر آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، کہ وہ سب سے افضل آل محمد ہے۔ جب درود پڑھتے ہو تو پھر شک کرتے ہو ان کی حیات پہ۔ جب تم کہتے ہو کہ الیاس زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، پھر سرکار کی ذریت کا کیوں مذاق اڑاتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے ہمارا کہ شیطان ہم کو سوچنے نہیں دیتا ہے۔ ارے سوچیں،
آل محمد کو عزت دو گے تو اللہ کی عزت ہے، سرکار عزت دیں گے، قیامت میں عزت ہوگی. آل محمد کو چھوڑ دو گے تو سرکار بھی چھوڑ دیں گے. جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت آل محمد کی دی تھی تو اس کو کیوں چھوڑا؟ کیوں اماموں سے منکر ہوئے ہم لوگ؟ کیوں امام مہدی کی امامت کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں، جب کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، خضر زندہ ہے. آل عمران کی عیسیٰ زندہ ہے، آل محمد کے محمد زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ قوم الظالمین. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ مولا کا ظہور جلد ہو اور ہم ان کے انصاروں میں ہوں.